جی ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب ہم پر کوئی لال سگنل طاری ہوگا جس کو ہم بیماری کے ساتھ منسوب کر دیں تبھی ہم ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے۔ اچھا جی، شادی کر لیتے ہیں اور شادی کے مسائل پتہ نہیں ہوتے، شادی کے بعد جو طریقہ کار جس طرح ہم بستری کا کیا جاتا ہے وہ معلوم نہیں ہے، اور پھر چلے جاتے ہیں بیوی کے پاس۔ اس طرح کئی قسم کی گندی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور پھر شرم کر کے وہ ملے مولوی ان ملا گری کے اندر ایسے لوگوں کو کئی باتیں اس طرح کی بتا دیتے ہیں جو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ذرا سے شرمندہ تھے، تھوڑی سی ہم بتا نہیں پا رہے تھے، ذرا محلے والوں کا ذرا لوگوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم ایسی باتیں کیوں بتائیں۔ ایسی موقع میں چاہیے کہ ہم کسی اچھے بہترین جو پڑھا لکھا ہو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں اور صحیح مشورے کے ساتھ کچھ تھوڑی اپنی عقل کو بھی استعمال کر کے بالکل ان سے پوچھیں بغیر شرم کیے ہوئے کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسئلے مسائل ہیں، اگر بیماری نہیں بھی ہے تو پھر بھی پوچھیں، وہ صحیح طریقے سے مشورہ دے کے بتائیں گے کہ ہم بستری کس طرح ہوتی ہے، کیونکہ وہ میڈیکل فیلڈ سے پوری دوائیوں کا تجزیہ کر کے اور ہر چیز ہر قسم کے علوم حاصل کر کے وہ پھر اپنی گدی پہ بیٹھتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس ملا گیری کے اندر آ گئے اور کہا کہ ہاں بھی شروع ہو جاؤ۔ ایسے کیسے شروع ہو جائے؟ کیوں؟ بیماریاں لینے کے لیے؟ کیوں اس بیوی کو تنگ کرنے کے لیے؟ کیوں ایک کھیل کھیلنے کے لیے؟ کیوں اپنی خواہش اور ہوس نکالنے کے لیے؟ اپنے اندھی کاری اور کس طرح کے گندی چیزیں نکالنے کے لیے، اور شرمندگی کے بعد پھر بیوی کے ساتھ نکاح کر کے تب جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ صحیح طریقہ ہے یا غلط۔ جی جب غلط طریقہ ہو جاتا ہے تو پھر جائیں گے ملا گیری کے پاس، وہ اپنے کوئی نہ کوئی دھاگے دے دیں گے، تعویذ دے دیں گے اور پھوکے ماریں گے۔ خاص طور پہ یہ جو چلے ہوئے آج کل عطاری، قادری، پادری اور پتہ نہیں کس کس قسم کے پیر، اپنی میٹھی میٹھی اور گلدستے کے اندر پھول والی باتیں کر کے یہ پتہ نہیں کیا کیا بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ پھر ایک جگہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ کہتے ہیں ہم ذرا شرمندہ ہیں، یہ بات ہم کہہ نہیں سکتے آپ کو، تو پھر کس لیے آپ نے ملا گیری کا یہ جو اپنا فتویٰ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، اپنی سند جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، اور کچھ تو بغیر سند یافتہ ہے، ایسی سند آپ کو پیش کریں گے کہ آپ خود بھی سوچتے رہیں گے اور دماغ میں وہ فطور لاتے رہیں گے کہ اس طرح تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور جو غلط طریقہ ہے وہ بتائیں گے نہیں، تو پھر کیا معاملات ہوں گے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھا، ہم نے ایک اور چیز ذہن میں بٹھائی ہوئی ہے کہ جب ہم بیمار ہوں گے تبھی جائیں گے ڈاکٹر کے پاس۔ دیکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے کچھ تھوڑے سے پیسے لگ جائیں تو اپنے اوپر ہی لگ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ملا گیر کے پاس جائیں۔ پہلے آپ یہی کریں کہ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں جو صحیح مشورہ دے۔ اگر نہیں ہے پیسے آپ کے پاس، اس کو خاص طور پہ معذرت کر دیں، اور پھر معذرت کے بعد آپ کہہ دیں ہم مشورہ لینے کے لیے آئے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہاں، وہ اس طرح کے غلط مشورے کبھی بھی نہیں دیں گے، آپ تھوڑی اپنی عقل بھی تو استعمال کریں، اور پھر یہ بات دیکھیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا صحیح ڈاکٹر ہوگا تو غلط مشورہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اپنا خیال رکھیں، صرف یہ نہیں کہ بیماری آئے تبھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ دیکھیں کہ مجھے بالکل صحت یاب رہنا ہے، بالکل زبردست طریقے کے ساتھ۔ ڈاکٹر اسد عربی۔